مزمل اور وردی صاحب، آپ کا کیا اوپینین ہے اس معاملے پر؟ دیکھیں 2024 میں مریم نواز آئی ہیں، 2025 میں انہوں نے کام کیا ہے، ان کے کام نے اگر ووٹ بینک میں اضافہ نہیں کیا تو گڈ ول میں تو اضافہ کیا ہے۔ مریم نواز کے مخالفین بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ کام تو بہت کر رہی ہے۔ اب یہ جو وہ کہ بار بار لوگ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کام تو بہت اچھا کر رہی ہے، مریم نواز نے پنجاب میں کرائم ریٹ کم کر دیا ہے، مریم نواز نے پنجاب میں یہ ٹھیک کر دیا ہے، مریم نواز نے تجاوزات ختم کر دی ہیں، مریم نواز نے قبضے چھڑا دیے ہیں، مریم نواز کی ریڈ لائن ہے، مریم نواز نے گٹروں کے ڈھکن ٹھیک کر دیے ہیں، مریم نواز سڑکیں بنا رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا مریم نواز کو ووٹ ملے گا؟ یہ اب دیکھنے کی بات ہے، یہ پاکستان کی عوام کارکردگی کو دیکھیں گے یا نہیں، یہ تو 2029 میں فیصلہ ہوگا۔ لیکن مریم نواز کے پاس اب بھی 4 سال ہیں، اگر وہ 4 سال اور کام کرتی رہیں تو یہ گڈ ول جو ہے ووٹ بینک میں کنورٹ ہو جائے گی۔ مجھے لگتا ہے، میں سمجھتا ہوں اگر یہی کارکردگی 4 سال اور رہے، اس کارکردگی نے 1 سال میں اتنی گڈ ول پیدا کی ہے کہ مریم نواز کے مخالفین بھی اس کے کام کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ کام 4 سال اور جاری رہے گا تو اس کا توتی بولے گا؟ میں نہیں سمجھتا یہ خاموشی رہے گی۔ لہذا مجھے لگتا ہے انہیں چپ کر کے کام کرتے رہنا چاہیے اور اس بحث میں نہیں جانا چاہیے کہ بیانیہ جیت رہا ہے یا کام جیت رہا ہے۔ یہ فیصلہ 2029 میں کریں گے، ان کے پاس بیچنے کے لیے صرف کام ہے، انہیں صرف کام کرتے رہنا چاہیے۔ مریم ایمن صاحبہ، اس سوال کا جواب آپ کیسے دیں گی؟ دیکھیے، پنجاب میں مریم نواز صاحبہ جو کام کر رہی ہیں اور جو وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی وہ گورننس کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہیں، کیا آپ کا خیال ہے پاکستان کے اندر پچھلے الیکشن میں گورننس پہ ہمیں ووٹ پڑا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ 2018 میں جو ہے گورننس اس ریٹرک تھا یا کہ بیچ میں تھا یا سلوگنرنگ تھی، وہ گورننس کی بیسس پہ تھی؟ پاکستان میں اس وقت فی الحال گورننس کے اوپر ووٹ کا کوئی دور دور تک امکان ہی نہیں ہے۔ اس وقت ووٹ پڑنا ہے تو صرف اور صرف ایک خاص اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی کے خلاف ووٹ پڑنا ہے، اور اس میں گورننس ہو گورننس نہ ہو، مجھے اس کو کوئی عمل دخل دکھائی نہیں دیتا ہے جب تک کہ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی، ایک الیکشن نہیں ہوتا جہاں پہ لوگ اپنا غصہ نکال کے جدھر ووٹ ڈالنا ہے کسی کے حق میں کسی کے خلاف، کسی بیانیے کے حق میں کسی بیانی کے خلاف، جب تک وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے تب تک یہ معاملہ آگے نہیں پڑے گا۔ گورننس کے اوپر مجھے آنے والا اگر الیکشن ہوا تو وہ گورننس کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ 2024 کا الیکشن دور دور تک گورننس کی بنیاد پر نہیں ہوا تھا۔ حسن ایوب صاحب، آپ کا کیا اوپینین ہے اس معاملے پر؟ دیکھیں، مریم نے جو رزلٹ پروڈیوس کیے ہیں پنجاب کے اندر وہ ضمنی الیکشن میں، وہ بہت اچھے ہیں۔ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی پرفارمنس تھی جس وجہ سے ان کو یہ فائدہ ہوا، لیکن آج بھی پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی حقیقت ہے جو ٹوٹل نیریٹو کے اوپر اور بیانیے کے اوپر کھڑی ہے۔ تو پرفارمنس کے ساتھ اگر نیریٹو بھی اچھا بلڈ کر لیں تو پھر تو یعنی ون سائیڈڈ جو ہے وہ الیکشن ہو سکتا ہے جب بھی الیکشن ہو۔ لیکن اس میدان کے اندر، بیانیے کے میدان کے اندر، مسلم لیگ نواز یا پنجاب حکومت کو بھی میں کہہ دوں تو وہ خاصے کمزور ہیں، ان کو اس میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت پنجاب میں اس سے متعلق کوئی بجٹ کی کمی ہے یا پنجاب جو ہے وہ کوئی اس لحاظ سے اپنی نیریٹو بلڈنگ کی کوشش نہیں کر رہا، لیکن میرے خیال کے مطابق اس میں بہت بہتری کی گنجائش موجود ہے، اسپیشلی جتنا وہ کام کر رہی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ۔ کام کے ساتھ بیانیہ بنانا بڑا آسان ہے، لیکن وہ انداز سے نہیں بنا پا رہی پنجاب حکومت یا مسلم لیگ نواز جو یہ بنا سکتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کی جو پرسیپشن ہے جو کہ ریالٹی کو میٹ کرے، وہ اس میں ملٹی پلائی بائی 10 ٹائمز کی ضرورت ہے جی، کم از کم 10 گنا۔ اگر یہ اس میں بہتر بیانیہ ہو تو وہ پھر آن گراؤنڈ پرفارمنس کو میٹ کر سکتا ہے، اور لیکن اس لحاظ سے ڈومینیٹ کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف، زیرو جو ہے وہ ڈیولپمنٹ، زیرو جو ہے وہ پرفارمنس، لیکن اس کے باوجود آج بھی انہوں نے اپنے جو بیانیہ ہے وہ بنا رکھا ہے، اور کبھی وہ مظلوم بن جاتے ہیں، کبھی وہ جو ہے وہ اسلامی ٹچ لے آتے ہیں، کبھی کیا استعمال کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی سیلف پروجیکشن یا ریلیونس جو ہے وہ آج بھی برقرار رکھی ہے۔ تو نیریٹو کی جو کہتے ہیں کہ وار ہے، اس کے اندر مسلم لیگ نواز جو ہے اس کو شکست ہوئی ہے، اور عمران خان کی جو جماعت ہے تحریک انصاف، اس کی جیت ہے۔ کیپنگ دیز تھنگز ان مائنڈ کہ نیریٹو وداؤٹ پرفارمنس
اور نیریٹو ود پرفارمنس. ریزا فاروقی صاحبہ آپ کی انفارمیشن کیا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کیسے دیں گی؟ اچھا، ایک تو پہلے اس کو انالائز کر لیتے ہیں کہ کیا پنجاب میں واقعی پرفارمنس ہے. دیکھیے کام تو بڑے دھڑا دھڑ بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں، لیکن کیا ان کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آپ کو پورے پنجاب میں نظر آ رہا ہے یا صرف چند مخصوص شہروں میں آپ کو نظر آ رہا ہے؟ لاہور کی حد تک تو کہا جا سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پرفارمنس ہے. اچھا، وہ پرفارمنس بھی کیا ہے؟ میرے نزدیک وہ کاسمیٹک پرفارمنس ہے. مثال کے طور پہ اچھی ہے، لیکن جو ایک بڑے پیمانے کی جو انقلابی تبدیلی پنجاب میں دیکھیں نا، کسان کا آپ مسئلہ دیکھیں، کسان رل گیا، کسان تو برباد ہو کے رہ گیا پنجاب میں. کسان کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا، مزدور کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا. میں نے پہلے آپ سے کہا انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، ملیں بند ہو رہی ہیں. سب سے بڑی بات ہے زراعت، اس میں پنجاب جو ہے سب سے بڑا صوبہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو کسانوں کی حالت زارہ آپ دیکھ لیں پنجاب میں، تو اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو پھر تو پرفارمنس کہیں پر بھی آپ کو نظر نہیں آتی. لبرٹی چوک میں فائر ورکس کر لینا نئے سال پہ، کرسمس کا بہت بڑا ٹری لگا دینا، یہ اچھے جسچرز ہیں، ہونے چاہیے، لیکن یہ پرفارمنگ جسچرز نہیں ہے، یہ پرفارمنس نہیں ہوتی ہے. تو پرفارمنس مجھے کم از کم انتظار ہے بطور صحافی کہ میں عام پاکستانی کی یا پنجاب میں رہنے والے عام پنجابی کی زندگی میں کوئی بہت بڑی تبدیلی میں دیکھوں. وہ تبدیلی مجھے ہوتے ہوئے ابھی نظر نہیں آتی. لاہور کی حد تک ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جرائم میں کسی حد تک جو ہے وہ کمی آئی ہے، لیکن باقی پنجاب کے علاقوں میں، خاص طور پہ جنوبی پنجاب کے علاقوں میں آپ جا کے دیکھیں، خواتین کے خلاف جرائم، دیگر جرائم، وہاں پہ سطح مسلسل بڑھ رہی ہے، اور کہیں پہ نہیں بھی بڑھی تو وہیں کی وہیں برقرار ہے، کمی نہیں آئی اس کے اندر. تو کوئی بہت انقلابی پرفارمنس تو مجھے ان چند سالوں میں مریم نواز کے نظر نہیں آتی. اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہ جو پرفارمنس آپ کو سوشل میڈیا پہ اس کی جو امیج پرسپشن ہے، جو اس کی ایک کنٹرولنگ کی جا رہی ہے، وہ کرنے میں بڑی اچھی ہے پنجاب حکومت، اور وہ کر بھی رہی ہے. تو وہ جو امیج پرسپشن ہے، وہ جو کنٹرولنگ آف دا نیریٹو ہے، اب اس سے لگتا ہے تحریک انصاف کی طرح، اس سے لگتا ہے کہ جی واہ بھائی واہ، بڑا کام ہو رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی تک مریم نواز نے صحافیوں سے ملاقات نہیں کی ہے. سو یہ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحافیوں کے سامنے خود کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتے. اسی طرح سے جو سینئر وزیر ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، یا جو پنجاب کی انفارمیشن منسٹر ہیں اسما بخاری صاحبہ، ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے بڑے پیمانے پہ صحافیوں کے ساتھ، یا کوئی ملاقات. مریم نواز کو بطور چیف منسٹر ملاقات تو صحافیوں سے کرنی چاہیے، اپنی پرفارمنس کا اپنا رپورٹ کارڈ سامنے رکھنا چاہیے. سہیل آفریدی دیکھیں نا، خیبر پختونخوا سے اٹھ کے لاہور آ گئے اور ہر قسم کے تمام صحافیوں سے ملے، وہ تنقیدی صحافیوں سے بھی ملے، اچھی بات ہے. باوجود اس کے کہ سہیل آفریدی اپنے صوبے میں ملاقات نہیں کرتے صحافیوں کے ساتھ، وہاں ان کو بھی کرنی چاہیے. تو مریم نواز کو صحافیوں سے ملاقات کرنی چاہیے، سوالات لینے چاہیے، سخت سوالات لینے چاہیے، سوالات کا سامنا کرنا چاہیے. سو یہ مجھے یاد ہے کہ شہباز شریف جب چیف منسٹر تھے تو وہ ریگولرلی صحافیوں سے ملاقات کیا کرتے تھے. نواز شریف جب پرائم منسٹر تھے ریگولرلی صحافیوں سے ملاقات کرتے تھے. اور ملاقات کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ چند مخصوص اپنے پسندیدہ لوگوں کو بلا کے آپ ان سے ملاقات کریں اور وہاں پر بھی آپ صرف وہی امیج پرسپشن کا اور کنٹرولڈ نیریٹو دینے کی کوشش کریں.